السلام علیکم۔ ہمارے اس پہلے یونٹ کا آج آخری موضوع یعنی 5واں موضوع ہے بچوں سے پیار۔ عزیز طلباء، موضوع ہے یہ بچوں سے پیار خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں زندگی کتنے محاذوں پہ کام کر رہے تھے، وہ بچوں کے حوالے سے بھی ان کی بہت سی چیزیں موجود ہیں اور بہت سی کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے حوالے سے پیار ہے جس کو ثابت کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، بہت سے لوگوں نے اس حوالے سے بھی کام کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور یہ کہ بچوں سے ان کو کیا نسبت تھی، اس کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے، لیکن اس میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ بھی بہت پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس واقعے کو اس حوالے سے بھی اچھی طرح پڑھیں گے۔ البتہ جو مشکل الفاظ ہیں اس کے وہ ہم ضرور دیکھیں گے، آپ اپنے طور پر اس کو دیکھیے۔ اور آپ سے گزارش ہے نہ صرف بچوں سے پیار کے حوالے سے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے بھی جو آسان کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بالکل دستیاب ہیں۔ آپ جو چاہیں گے، امید ہے کہ جو دستیاب کتب ہیں اردو کی، جو خاص طور پہ ہماری نصاب کا حصہ بھی ہیں، آپ اگر اگلی درجوں میں جاتے ہیں وہاں بھی آپ ایسی چیزیں پڑھیں گے تو بہت کچھ مواد موجود ہے۔ ہمیں سیرت طیبہ سے کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو آئیے اس کا پہلا پیراگراف ہم دیکھتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں زندگی گزار رہے تھے۔ بیٹی کی پیدائش پر خوشی مناتے جبکہ بیٹی کی پیدائش پر بہت دکھی ہوتے اور لوگوں سے چھپتے پھرتے اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ ایک صحابی اپنے دور جاہلیت کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو سنا رہے تھے کہ میں کافی عرصہ گھر سے باہر رہا۔ جب سفر سے واپس آیا تو میں نے محسوس کیا کہ گھر والے مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہیں۔ عزیز و اقارب بھی مجھ سے کنی کتراتے اور ملنے سے گریز کرتے۔ میں نے اس کا اظہار ایک دوست سے کیا تو اس نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی اور وہ تمہارے گھر میں موجود ہے۔ عزیز طلباء، اس میں میں نے چند الفاظ انڈرلائن کیے ہیں، مقصد ہے کہ آپ ان کا املا دیکھیں۔ جہالت ہم جانتے ہیں، گمراہی اور جہالت ایک جیسے الفاظ، ان کا معنی گمراہی، گمراہ ہونا، بھٹک جانا، ٹھیک ہے، گمراہی۔ یہ آپ نے زندگی نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے آپ نے زندہ۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ کتاب میں یہ غلطی سے زندگی پرنٹ ہو گیا ہے، شائع ہو گیا، تو آپ نے پڑھنا ہے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ کنی کتراتے، عزیز و اقارب بھی مجھ سے کنی کتراتے ہیں۔ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں اس کو آج بھی عام بول چال میں۔ کنی کترانا جسے ہم کہتے ہیں نا ایوائڈ کرنا، نظریں نہ ملانا، جان چھڑانا، اور ملنے سے گریز کرتے۔ گریز کرنا بھی اسی معنی میں ہے کہ اس بات سے گریز کر رہا ہوں، میں اس بات کو کرنا نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے نا، گریز کرنا، نہ کرنا۔ تمہارے جانے کے بعد تمہارے ہاں یہ استعمال ہے کہ آپ کی طرف، تمہارے ہاں، ہم کہتے ہیں کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں، آپ میری طرف تشریف لائیں، ٹھیک ہے نا۔ تمہارے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ میں نے گھر والوں سے پوچھا، انہوں نے ڈرتے ڈرتے مجھے بچی سے ملوایا۔ بڑی پیاری، خوبصورت، بھولی بھالی معصوم بچی ابا ابا کہتی مجھ سے لپٹ گئی۔ جب بچی ذرا بڑی ہوئی تو میں نے بچی کو زندہ دفن کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو عزیز طلباء، یہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، خاص طور پر جو عرب معاشرے میں، عرب قبائل میں بہت جہالت تھی، کئی سطحوں پہ جہالت تھی۔ جو خوبیاں تھیں ان میں وہ بھی موجود تھی، لیکن بعض معاملات کے اندر ان میں بہت زیادہ تھی۔ جس میں سے ایک چیز خاص طور پر جو ہے وہ بیٹیوں سے نفرت کرنا کہ آج بیٹی ہے، کل کو جب یہ بڑی ہوگی تو ہمارے گھر میں ایک داماد ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے وہ بچپن میں ہی بیٹیوں کو ایک قسم کا مار دیا کرتے تھے۔ اس طرف یہ اشارہ ہے، تو آپ اس سبق کو پڑھیے اور مشکل الفاظ آپ کے
دیے ہوئے ہیں الفاظ معنی ہم بھی دیکھتے ہیں اگر کوئی سے مشکل لفظ ہوا۔ ایک اس میں لفظ ہے اگلے پیراگراف میں متواتر، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی، اور متواتر کا مطلب ہے لگاتار۔ ہم کہتے ہیں یہ آج متواتر بارش ہو رہی ہے، آج لگاتار بارش ہو رہی ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس میں ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ جب دفن کرنے کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم یہ واقعہ سن رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے اس صحابی سے کہا یہ واقعہ پھر سناؤ۔ واقعہ سنتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کو ریش نہیں پڑھنا آپ نے، ریش، رے کے نیچے زیر ہے، ریش مبارک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ عزیز طلبہ، اس سبق کا جو آخری صفحہ ہے ہم اس کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں اس کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچے جنت کا پھول ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم بچوں کو پیار کر رہے تھے۔ ایک بدو نے دیکھ کر کہا میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی بچے کو پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل سے محبت چھین لے تو میں کیا کروں؟ ایک بار کسی جنگ میں مشرکین کے کچھ بچے مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم رنجیدہ ہوئے اور فرمایا خبردار بچوں کو قتل نہ کرنا، مشرکین کے بچے تم سے بہتر ہیں، خبردار بچوں کو کبھی قتل نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑوں کی عزت کرنے اور ان کا کہا ماننے کی توفیق دے، آمین۔ بدو کا مطلب ہے دیہاتی آدمی، عرب میں جو دیہات کے رہنے والے تھے، جو عموماً پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے تھے، سادہ لوگ ہوتے تھے، انہیں بدو کہا جاتا تھا۔ تو اس حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ یہ دوسرا واقعہ ہے عزیز طلباء اس سبق میں۔ ایک پہلے واقعہ ہو گیا بچی والا کہ بچوں کو دفن کرنے والا، اور ایک دوسرا واقعہ رنجیدہ، غمزدہ ہونا، رنج سے ہے، ہم کہتے ہیں رنج، دکھ، غم، رنجیدہ ہوئے، دکھ زدہ ہوئے۔ اس طرح عزیز طلباء ہمارا آج اس پہلے یونٹ کے 5ویں حصے کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔